درسگاہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو بدبو آتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ ہر آدمی 10-10 روپے نکالو اور اگربتی کا پیکٹ لاؤ ہر آدمی 10 روپے کا، اور روزانہ صبح سے شام تک 2 اگربتی کے پیکٹ جلا دو. صبح میں ایک معاون لگا دی، اگر پوری میں 2 ایک لگا دی اس طرح، اور ہر طالب علم 10 روپے نکال کر اور ایک اگربتی کا پیکٹ لے آئے گا تو پورا سال کھل جائے گا. باب ما جاء فی الحائض انها لا تقضی الصلاۃ. باب بہت آسان ہے. حائضہ عورت زمانہ حیض میں نہ نماز پڑھے گی اور نہ روزہ رکھے گی، مگر اس کو روزوں کی قضا کرنی ہے، نمازوں کی قضا نہیں کرنی. اس لیے کہ نمازوں کی قضا میں دشواری ہے اور قاعدہ ہے الحرج مدفوع. جہاں بھی مشقت ہوتی ہے شریعت وہاں آسانی پیدا کر دیتی ہے. اسی طرح قاعدہ ہے المشقت تجلب التیسیر. پریشانی آسانی کو کھینچتی ہے. چونکہ نمازوں کی قضا میں دشواری ہے اس لیے شریعت مطہرہ نے نمازوں کی قضا کو معاف کر دیا، اور روزوں کی قضا میں کوئی دشواری نہیں ہے اس لیے ان کی قضا کو برقرار رکھا گیا. نماز تو روزانہ 5 مرتبہ پڑھنی ہے. اب اگر ان کی قضا کا حکم دے دیا جائے اور مثلا کم سے کم 3 دن حیض آئے، کم سے کم 3 دن آئے تو 15 نمازیں قضا ہو جائیں گی. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وتر واجب ہے، تو ان 3 وتروں کو بھی ملاؤ گے تو 18 نمازیں قضا ہو جائیں گی. اب وقتیہ نمازیں پڑھنا اور ان 18 نمازوں کی قضا کرنا یہ مشکل امر ہوگا، اور ابھی اس مہینے کی نمازیں قضا نہیں کی ہوگی کہ اگلے مہینے کی پھر قضا ہو جائے گی. ان کو ابھی قضا نہیں کیا ہوگا کہ اگلے مہینے کی پھر قضا ہو جائے گی، انبار لگ جائے گا. نمازیں قضا کرنے میں دشواری ہے اس لیے شریعت مطہرہ نے آسانی کر دی اور نمازوں کی قضا کا حکم اٹھا دیا گیا. اور روزہ سال میں 1 مرتبہ آئے گا، اور زیادہ سے زیادہ قضا کتنے روزے ہوں گے؟ 10. کیونکہ ہمارے یہاں 10 دن سے زیادہ حیض آ ہی نہیں سکتا، بس زیادہ سے زیادہ روزے قضا ہوں گے 10. اور 10 دن تو حیض شاذ و نادر کسی عورت کو آتا ہے، ورنہ 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن بس اتنا ہی آتا ہے. تو اتنی جو 10 روزے 8 روزے 7 روزے قضا ہوئے ہیں ساری زندگی میں ان کو قضا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے روزوں کی قضا معاف نہیں کی گئی ہے. روزوں کی قضا کرنی ہے اور نمازوں کی قضا معاف کی گئی ہے. اور اس پر امت کا اجماع ہے. صرف خوارج اختلاف کرتے ہیں. خوارج آپ جانتے ہیں گمراہ فرقہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج سے کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی، خروج کیا تھا.
وہ خوارج کہلاتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا حرورہ نامی جگہ کو، اس لیے ان کو حروری بھی کہتے ہیں۔ یہ جو حروری ہے، یہ جو خوارج ہیں، بس تنہا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ جس طرح روزوں کی قضا ہے اسی طریقے سے نمازوں کی بھی قضا ہے۔ اس ایک فرقے کو چھوڑ کر پوری امت متفق ہے اس بات پر کہ صرف روزوں کی قضا ہے، زمانے حیض کے، نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ اور یہ جو حروری ہیں، خوارج ہیں، جو اختلاف کرتے ہیں، ان کے اختلاف کرنے کی وجہ سے اجماع پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قاعدہ کلیہ یاد رکھو، گمراہ فرقوں کا اختلاف اجماع پر مؤثر نہیں ہوتا۔ گمراہ فرقوں کا اختلاف اجماع پر مؤثر نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اجماع ہے ساری امت کا، مگر شیعہ کا اختلاف ہے۔ تو کیا شیعہ کے اختلاف کرنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر کی خلافت اجماعی نہیں رہے گی؟ نہیں، وہ اجماعی ہی رہے گی۔ اور شیعہ کا اختلاف اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ وہ گمراہ فرقہ ہے، اور گمراہ فرقوں کا اختلاف اجماع پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اسی طرح تراویح کی 8 رکعت اس پر اجماع ہے۔ تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، فقہاء، محدثین، سب کا اجماع ہے۔ حضرت عمر کے زمانے سے آج تک شرقاً غرباً پوری امت تراویح کی 20 رکعت پڑھتی آئی ہے، اور غیر مقلدین جو اختلاف کرتے ہیں ان کے اختلاف کی وجہ سے اجماع پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ غیر مقلدین یہ گمراہ فرقہ ہے، اور گمراہ فرقوں کا اختلاف اجماع پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے پوری امت متفق ہے کہ حائضہ زمانے حیض کے نمازوں کی قضا نہیں کرے گی، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اور خوارج کا جو اختلاف ہے اس اختلاف کی وجہ سے اجماع پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ خوارج گمراہ فرقہ ہے، اور گمراہ فرقے کا اختلاف اجماع پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت أتغزي إحدانا صلاتها أيام محيضها فقالت أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض فلا نؤمر بقضاء۔ معاذہ کہتی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ اس نے کہا أتغزي إحدانا صلاتها أيام محيضها، کیا ہم میں سے ایک اپنے حیض کے زمانے کی نمازوں کو قضا کرے گی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا أحروریۃ أنت، کیا تو حروری ہو گئی ہے؟ کیا تو حروری ہو گئی ہے، خارجی ہو گئی ہے؟ میں نے بتلایا تھا ان لوگوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر حرورہ نامی جگہ کو بنایا تھا، اس لیے یہ خارجی بھی کہلاتے ہیں، حروری بھی کہلاتے ہیں۔ کیا تو حروری ہو گئی ہے؟ قد كانت إحدانا تحیض، تحقیق ہم میں سے ایک کو حیض آیا کرتا تھا اور ہم قضا کرنے کا حکم نہیں دیے جاتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح
وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة وهو قول عامة الفقهاء. عامة الفقهاء کا ترجمہ ہے اجماعی قول ہے. عامة الفقهاء یعنی اجماعی قول. لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. باب ما جاء في الجنوب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. جنوبی حائضہ اور نفاس والی عورت قرآن کریم پڑھ سکتی ہے یا نہیں، اس بات میں یہ مسئلہ ہے. تمام امت متفق ہے کہ تسبیح و تحلیل اور ذکر کی نیت سے، ادعیہ کی نیت سے آیات قرآنیہ پڑھ سکتے ہیں، جنوبی بھی، حائضہ بھی، نفاس والی بھی. مگر تلاوت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. دیکھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اگر دعا کی نیت سے حائضہ عورت، نفاس والی عورت، جنوبی اس آیت کو پڑھے، گنجائش. آیت الکرسی اس میں رقیہ ہے، آیت الکرسی میں رقیہ ہے، اس کے ذریعے اپنے آپ کو جھاڑا جاتا ہے. اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس، اس میں بھی رقیہ ہے. بس کوئی رقیے کی نیت سے آیت الکرسی پڑھے، سورہ فلق پڑھے، سورہ ناس پڑھے، گنجائش ہے. حائضہ بھی پڑھ سکتی ہے، نفاس والی بھی پڑھ سکتی ہے، اور جنوبی بھی پڑھ سکتا ہے. اسی طرح هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الی آخرہ. جو آیات ہیں وہ بہترین ذکر ہے. اس میں اللہ کا اسم علم بھی ہے اور اسماء صفاتیہ بھی ہے. بہترین ذکر پر مشتمل آیات ہے. ذکر کی نیت سے اگر کوئی جنوبی، حائضہ، نفاس والی عورت ان آیتوں کو پڑھے، گنجائش ہے. غرض ذکر کی نیت سے، دعا کی نیت سے، رقیہ کی نیت سے، تسبیح و تحلیل کی نیت سے حائضہ عورت، نفاس والی عورت، جنوبی شخص وہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ سکتا ہے، اور اس پر امت کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں. البتہ تلاوت کی نیت سے پڑھ سکتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں مطلق نہیں پڑھ سکتا، نہ ایک آیت، نہ چند آیتیں، نہ طرف کلمہ، نہ کلمہ، مطلق نہیں پڑھ سکتا. یہ کس کا قول ہے؟ امام شافعی اور امام احمد کا. اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں چند آیتیں پڑھ سکتا ہے، زیادہ نہیں پڑھ سکتا. سورہ فاتحہ مکمل پڑھے، یہ زیادہ ہو گیا.
نہیں پڑھ سکتا، لیکن سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں 4 آیتیں 2 آیتیں پڑھے، چند آیتیں پڑھنے کی گنجائش۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکمل آیت نہیں پڑھ سکتا، مکمل آیت الحمدللہ رب العالمین، یہ مکمل آیت ہے، مکمل آیت نہیں پڑھ سکتا۔ الرحمن الرحیم مکمل آیت ہے، مکمل آیت نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ کلمہ پڑھ سکتا ہے، اور اصح قول یہ ہے کہ طرف کلمہ پڑھ سکتا ہے، مکمل کلمہ بھی نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کلمہ پڑھ سکتا ہے، اور دوسرا قول جو اصح ہے وہ یہ ہے کہ طرف کلمہ پڑھ سکتا ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ دیکھو الحمدللہ رب العالمین یہ آیت ہے، اسے نہیں پڑھ سکتا۔ الحمد یہ کلمہ ہے، للہ یہ کلمہ ہے، رب یہ کلمہ ہے، عالمین کلمہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ کلمہ پڑھ سکتا ہے، مثلا کسی کو حائضہ عورت پڑھا رہی ہے، کہے الحمد، اب بچے نے پڑھا، پھر کہتی ہے للہ، بچے نے پڑھا، پھر کہتی ہے رب، بچے نے پڑھا، پھر کہتی ہے عالمین، بچے نے پڑھا۔ یہ کلمہ کلمہ کر کے پڑھ رہی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ پڑھ سکتی ہے، اور اصح قول یہ ہے، اصح قول یہ ہے کہ مکمل کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتی، ہاں طرف کلمہ پڑھ سکتی ہے۔ مثلا الحمد اتنا نہیں پڑھ سکتی، مگر اس طرح الحمد، آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ طرف کلمہ الحمد مکمل نہیں پڑھ سکتی، الحمد یہ طرف کلمہ پڑھ رہی ہے، اتنا پڑھ سکتی ہے۔ اصح قول یہی ہے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک حائضہ، نفاس والی عورت اور جنوبی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، چاروں کے نزدیک تلاوت نہیں کر سکتے۔ پھر امام مالک نے چند آیتوں کو مستثنیٰ کیا، امام ابو حنیفہ نے راجح قول کے مطابق طرف کلمہ کو مستثنیٰ کیا، اور امام شافعی اور امام احمد نے مطلق مستثنیٰ نہیں کیا۔ تو چند استثناءات ضرور ہیں، استثناءات کو چھوڑ دو تو چاروں ائمہ متفق ہیں کہ یہ 3 شخص قرآن کریم نہیں تلاوت کر سکتے۔ اور میں نے بتلایا ہے تمہیں پہلے بھی کئی جگہ پر کہ جہاں بھی ائمہ اربعہ کا اتفاق ہوگا، غیر مقلدین کا اختلاف ضرور ہوگا 90% مسائل میں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں حائضہ بھی، نفاس والی بھی اور جنوبی بھی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ان کے یہاں علی الاطلاق سب کے لیے تلاوت قرآن جائز ہے، مطلقاً، تھوڑا پڑھے زیادہ پڑھے مطلقاً جائز۔ اور یہ جو بعد میں روایتیں آ رہی ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں سب ضعیف روایتیں ہیں، حجت کے قابل نہیں ہیں۔ وہ سب ضعیف روایتیں حجت کے قابل نہیں ہیں، لہذا حائضہ، نفاس والی عورت وغیرہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا بتلائیے، یہ روایتیں تو ضعیف ہیں، اور دوسری طرف تیری رائے موازنہ
رائے لینی بہتر ہے؟ موازنہ کرو، موازنہ کرو، کون سی چیز کو لینا بہتر ہے؟ اول تو روایت ضعیف نہیں ہے، قابل استدلال ہے، یاد رکھو روایت قابل استدلال ہے، میں بھی بتلاؤں گا۔ علاوہ ازیں چند صحابہ سے یہ روایتیں ہیں، ابن عمر سے بھی اس موضوع کی روایت ہے، حضرت علی سے بھی اس موضوع کی روایت ہے، اور دوسرے حضرات سے بھی اس موضوع کی روایتیں ہیں۔ جب چند حضرات سے روایتیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو سب روایتوں میں کلام ہے، تو مجموعہ حسن غیرہ ہوگا کہ نہیں؟ قابل استدلال ہوگا کہ نہیں؟ مجموعہ حسن غیرہ ہے، قابل استدلال ہے، بعد میں ایک سے زیادہ روایتیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں چلو تمہاری بات صحیح، روایتیں ضعیف ہیں۔ اب بتلاؤ یہ ضعیف روایتیں لینا اولا ہوگا یا تیری رائے لینا اولا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، یہ جو ضعیف روایتیں یہ بھی حدیث ہے، یہ ضعیف روایت بھی حدیث ہے۔ ثبوت 1400 سال سے امت ضعیف روایتوں کو صحیح روایتوں کے ساتھ ملا کر لکھتی آئی ہے۔ اگر ضعیف روایتیں حدیث نہ ہوتی تو جس طرح امت نے موضوعات کو الگ کتابوں میں لکھا ہے، ضعیف روایتوں کو بھی الگ کتابوں میں لکھی، مگر ہم دیکھ رہے ہیں 1400 سال سے تم 10 کتابیں اس سال پڑھو گے، اس کے علاوہ بھی زندگی میں اللہ نے چاہا بہت کتابیں پڑھو گے، ہمیشہ تم دیکھو گے پوری امت ضعیف روایتوں کو صحیح حدیثوں کے ساتھ ملا کر لکھتی آئی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ضعیف حدیثیں بھی حدیثیں ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے کہ جو صحیح حدیث ہے اس کا طریقہ ثبوت مضبوط ہے اور ان کا طریقہ ثبوت ذرا ہلکا ہے۔ باقی حدیث یہ بھی ہے، حدیث یہ بھی ہے۔ دیکھو ایک ہے موضوع حدیث، یعنی گڑھی ہوئی حدیث ہے، وہ تو سرے سے حدیث نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو احادیث گڑھی گئی ہیں وہ تو سرے سے حدیث نہیں ہے۔ چنانچہ امت نے حدیثوں کی کتابوں میں ان حدیثوں کو جگہ دی ہے یا ان کے لیے الگ سے تصنیفات لکھی ہیں، مستقل کتابیں لکھی ہیں موضوعات کے عنوان پر، حدیثوں کی کتابوں میں ان حدیثوں کو جگہ نہیں، اور ضعیف حدیثوں کو حدیثوں کی کتابوں میں جگہ دی، اور صحیح حدیثوں کے ساتھ ملا کر ضعیف حدیثوں کو لکھا۔ 1400 سال سے امت کا یہ عمل رہا ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ضعیف حدیث بھی حدیث ہے۔ اگر ضعیف حدیث حدیث نہ ہوتی تو جس طرح موضوعات کو الگ کتابوں میں لکھا، امت نے ضعیف حدیثوں کو بھی الگ کتابوں میں لکھا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بس یہ سمجھنا کہ ضعیف حدیثیں حدیثیں نہیں ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ ضعیف حدیثیں بھی حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں بھی حدیثیں ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ ایک کا طریقہ ثبوت مضبوط ہے اور دوسرے کا طریقہ ثبوت ذرا ہلکا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ لہذا جب دونوں حدیثیں ہیں اور ایک کا طریقہ ثبوت مضبوط ہے دوسرے کا ہلکا ہے، تو کسی باب میں صحیح اور ضعیف روایتیں جمع ہوں تو کس کو لیں گے؟ صحیح روایت کو لیں گے، کیوں؟ طریقہ ثبوت مضبوط ہے۔ لیکن کسی باب میں صرف ضعیف حدیثیں ہوں اور صحیح روایت کوئی موجود ہی نہ ہو تو اس صورت میں رائے کو دخل دیں گے یا اس ضعیف حدیث کو لیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، ضعیف حدیث کو لیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ضعیف حدیث تیری رائے سے تو بہتر ہے۔
اس سلسلے میں البانی رحمہ اللہ نے بہت بڑا فتنہ پیدا کیا ہے. عرب کے مشہور عالم گزرے البانی، وہ بہت بڑا فتنہ پیدا کر گئے. انہوں نے تمام کتابوں میں جو صحیح حدیثیں تھیں ان کو الگ کر دیا، اور تمام کتابوں میں جو ضعیف حدیثیں تھیں ان کو الگ کر دیا، اور اس کا نام رکھا سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اور اس کا نام رکھا سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرها السیء فی الامہ. موضوع روایتوں کے ساتھ انہوں نے ضعیف حدیثوں کو ملا دیا. ضعیف حدیثیں اور موضوع روایتیں ایک جگہ کر دی اور صحیح حدیثیں دوسری جگہ کر دی. ترمذی کی بھی دو بنا دی، ابو داؤد بھی دو بنا دی، نسائی بھی دو بنا دی، ہر چیز دو بنا دی. اور امت 1400 سال سے ضعیف حدیثوں کو صحیح حدیثوں کے ساتھ ملا کر لکھتی آئی تھی. ان صاحب نے ضعیف حدیثوں کو کتابوں میں سے نکال کر موضوع حدیثوں کے ساتھ لکھ دیا، موضوعات کو اور ضعیف حدیثوں کو یکجا کر دیا. گویا یوں کہا کہ ضعیف حدیثیں اور موضوع حدیثیں ایک درجے کی، صحیح حدیث اس کا درجہ الگ اور موضوع حدیث اور ضعیف حدیث یکساں. یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اس گمراہی سے امت کو دامن چھڑانے کے لیے کم سے کم 200-300 سال چاہیے. آج سارے عربوں کا مزاج خراب ہو گیا ہے. ان کو جو حدیث نہیں لینی کھٹ سے کہہ دیں گے ہاں حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ موضوع. ہاں حدیث ضعیف یعنی موضوع. انہوں نے ضعیف حدیثوں کو موضوع کے ہم پلے گردان دیا، حالانکہ موضوع تو حدیث ہی نہیں ہے اور ضعیف حدیث ہے. بس اتنا فرق ہے کہ صحیح حدیثوں کا جو طریقہ ثبوت ہے وہ مضبوط ہے، اور ضعیف حدیثوں کا جو طریقہ ثبوت ہے وہ کمزور ہے، مگر ہے وہ بھی حدیث. اور پوری امت اگر کسی مسئلے میں صحیح حدیثیں موجود نہ ہو تو ضعیف حدیث کو لیتی آئی ہے، اس پر عمل کرتی آئی ہے، اور اس پر مسئلے کا مدار رکھتی آئی ہے. مگر البانی صاحب نے بہت بڑا فتنہ امت میں پیدا کیا ہے، اور غیر مقلدین اسی راہ پر چلتے ہیں. بس انہوں نے کہا پاک کی جتنی روایتیں ہیں کیونکہ سب ضعیف روایتیں ہیں لہذا یہ قابل استدلال نہیں ہے، اور جب قابل استدلال نہیں ہے تو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق مسئلہ بیان کر دیا کہ حائضہ بھی، جنوبی بھی، نفاس والی عورت بھی سب علی الاطلاق قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں. میں اسی کے بارے میں بتلا رہا ہوں. ایک طرف ضعیف حدیث ہے اور دوسری طرف تیری رائے ہے. ہر آدمی آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے ان کی رائے کو ترجیح ملنی چاہیے یا ضعیف حدیثوں کو ترجیح ملنی چاہیے. ہر آدمی آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے. علاوہ ازیں صرف ضعیف حدیث نہیں ہے، صرف ضعیف حدیث نہیں ہے، علاوہ ازیں متعدد صحابہ سے روایتیں اس موضوع کی مروی ہیں. بس مجموعہ حسن لغیرہ اور قابل استدلال ہے. بات لمبی ہو گئی، مختصراً بات. پوری امت متفق ہے کہ جنوبی، حائضہ، نفاس والی عورت تسبیح کی نیت سے، ذکر کی نیت سے، دعا کی نیت سے، رقیہ کی نیت سے قرآن کریم کی آیات پڑھ سکتی ہے. اور تلاوت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پوری امت متفق ہے کہ نہیں پڑھ سکتے. البتہ امام مالک رحمہ اللہ نے چند آیتوں کو مستثنا کیا، یعنی وہ کہتے ہیں چند آیتیں پڑھ سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصح قول کے مطابق
طرف کلمہ کو مستثنا کیا گیا، یعنی مکمل کلمہ نہیں پڑھ سکتے، مکمل آیت نہیں پڑھ سکتے، ہاں طرف کلمہ پڑھ سکتے۔ اور امام شافعی اور امام احمد کے مسلک کے مطابق کوئی استثناء نہیں ہے، نہ ایک آیت پڑھ سکتے ہیں، نہ چند آیتیں پڑھ سکتے ہیں، نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ طرف کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان دونوں حضرات کے یہاں علی الاطلاق ممانعت ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا اسماعيل بن عياش الموسى بن عقبة، اسماعیل بن عیاش موسیٰ بن عقبہ سے روایت کرتے ہیں، اور موسیٰ بن عقبہ حجازی ہیں۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اسماعیل بن عیاش کا استاد اگر شامی ہو تو روایتیں معتبر، اور استاد حجازی یا عراقی ہو تو پھر روایت معتبر نہیں، جبکہ وہ متفرد ہو روایت کرنے میں۔ اگر متابع موجود ہو تو روایت قابل قبول۔ اصول سمجھ میں آ رہا ہے کیا اصول میں نے بتایا؟ یہ آگے بھی بار بار چلتا رہے گا، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اسماعیل بن عیاش کا استاد اگر شامی ہے تو روایت معتبر، اور عراقی یا حجازی ہے تو روایت معتبر نہیں، جبکہ وہ اس روایت کو کرنے میں تنہا ہو۔ ہاں ان کا کوئی متابع موجود ہو تو پھر روایت معتبر ہوگی۔ سمجھے کہ نہیں؟ اب یہ یہاں پر جو اسماعیل کے استاد آئے موسیٰ بن عقبہ، یہ حجازی ہے۔ اس اصول کے اعتبار سے روایت معتبر نہیں رہے گی، مگر اسماعیل کے دو متابع موجود ہیں، ایک مغیرہ بن عبد الرحمن اور دوسرے ابو معشر۔ یہ دونوں حضرات بھی موسیٰ بن عقبہ سے اسی سند سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ بس اسماعیل تنہا نہیں رہے بلکہ ان کے دو متابع آ گئے، اور جب دو متابع آ گئے تو اب روایت معتبر ہو گئی۔ بس یہ روایت اگر کہ تھوڑی سی کمزور ضرور تھی، مگر وہ کمزوری دور ہو گئی۔ اور کمزور کیا تھی کہ اسماعیل کے جو استاد ہیں وہ حجازی تھے، اور کمزوری دور کس طرح ہوئی؟ اس لیے کہ ان کے دو متابع موجود ہیں، مغیرہ بن عبد الرحمن اور ابو معشر، لہذا روایت قبول کرنے کے قابل ہو گئی۔ قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن موسیٰ بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن۔ حضور نے فرمایا حائضہ اور جنوبی قرآن میں سے کچھ نہ پڑھیں، کچھ نہ پڑھیں۔ وفی الباب عن علی، حضرت علی کی روایت آ رہی ہے، قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر، معلوم نہیں اس بات میں آ رہی ہے یا نہیں۔ حضرت علی کی روایت یہ ہے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر حال میں قرآن کریم سکھلایا کرتے تھے، مگر جنابت کی حالت میں۔ ہر حال میں قرآن کریم سکھلایا کرتے تھے، ہر حال میں یعنی وضو ہو یا نہ ہو، ہر حال میں ہمیں قرآن کریم سکھلایا کرتے تھے، مگر جنابت کی حالت میں، یعنی جنابت کی حالت میں آپ قرآن کریم نہیں سکھلاتے۔ دیکھو عربوں میں اب تو ہمارے یہاں جو طریقہ ہے رٹنے کا وہ ان میں بھی شروع ہو گیا، مگر اصل طریقہ ان کے یہاں تلقین ہے،
ایک صاحب پڑھیں گے مجلس میں سب ان کے ساتھ پڑھیں گے اور یوں وہ 2-4 مرتبہ کہلوائیں گے اور سب کو یاد ہو جائے گا۔ اصل یاد کرنے کا طریقہ ان کے یہاں تلقین ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو آپ جو بھی قریب میں کاتبین وحی میں سے موجود ہے اس کو بلا کر کسی جگہ پر وہ آیت لکھوا دیتے اور ملاحظہ فرماتے تھے، پھر مجلس میں جو مانتا اس کو عطا فرما دیتے تھے اور پھر آپ لوگوں میں کھڑے ہو کر تلقین کرتے تھے اور مجلس کو وہ آیات یاد کراتے تھے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں ہر حال میں آپ تلقین فرماتے تھے، یاد کراتے تھے، وضو کی حالت ہو یا غیر وضو کی حالت ہو، البتہ جنابت کی حالت میں آپ قرآن کریم یاد نہیں کراتے تھے، معلوم ہوا جنوبی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، اور جب جنوبی نہیں پڑھ سکتا تو حائضہ اور نفاس والی عورت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر لا نعرف الا من حدیث اسماعیل ابن عیاش عن موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال لا يقرأ الجنب ولا الحائض وهو قول اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم مثل سفیان الثوری وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا الا طرف الآية والحرف ونحو ذلك۔ ان حضرات نے کہا حائضہ اور جنوبی قرآن میں سے کچھ نہ پڑھے مگر طرف آیت، اور بعض کہتے ہیں صرف حرف اور بعض اس جیسی چیز کہتے ہیں۔ کسی نے کہا صرف طرف آیت پڑھ سکتا ہے، امام ابو حنیفہ کا راجح قول یہی ہے۔ کسی نے کہا طرف آیت بھی نہیں بلکہ ایک حرف پڑھ سکتا ہو، مثلا الف میں الف لام ہا میم دال اس طرح الگ الگ کر کے پڑھے گا، ال طرف کلمہ بھی نہیں۔ اور بعض نے اس کے معنی بات کہی، مثلا امام مالک نے کہا چند آیتیں پڑھ سکتا ہے۔ وَرَخَّصُوا لِلْجُنُوبِ وَالْحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ، اور علماء نے جنوبی اور حائضہ کے لیے تسبیح و تحلیل کے طور پر قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ قال وسمعت محمد بن اسماعیل يقول ان اسماعیل بن عیاش يروي عن اهل الحجاز واهل العراق احاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ اسماعیل بن عیاش حجازی علماء سے اور عراقی علماء سے منکر حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ گویا کہ امام بخاری نے اسماعیل کو ضعیف قرار دیا ان کی روایت میں جو عراقی اور حجازی علماء سے ہو، جبکہ وہ ان روایتوں میں تنہا ہو، فیما یتفرد بھی، جبکہ وہ ان روایتوں میں، اور میں نے بتلایا یہاں تنہا نہیں بلکہ ان کے دو متابع موجود ہیں، ایک مغیرۃ بن عبد الرحمن اور دوسرے ابو معشر۔ وقال انما حدیث اسماعیل بن عیاش عن اہل الشام، اور امام بخاری نے کہا کہ اسماعیل بن عیاش کی حدیث جو شامیوں سے ہے وہ معتبر ہے۔ وقال احمد بن حنبل اسماعیل بن عیاش اصلح من بقیۃ، امام احمد کہتے ہیں کہ اسماعیل جو ہے وہ بقیۃ بن الولید سے اچھا راوی ہے۔ وَلِبَقِيَّةَ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرَ مِنَ الثِّقَاتِ، اور بقیہ کے لیے منکر حدیثیں ہیں ثقہ راویوں سے۔
یعنی وہ ثقہ راویوں کی طرف منسوب کر کے نہایت ضعیف روایت کرتا ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدثني بذلك احمد بن الحسن قال سمعت احمد بن حنبل يقول بذلك باب ما جاء في مباشرة الحائض۔ مباشرہ باب مفعلہ کا مصدر ہے۔ بشرۃ کے معنی ہے کھال، بس مباشرہ کا ترجمہ ہوا کھال سے کھال کو ملانا، یعنی ساتھ لیٹنا۔ حائضہ کے ساتھ لیٹنا جائز ہے مگر لیٹنا نہیں چاہیے۔ دیکھو قرآن کریم میں جو ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ۔ زمانے حیض میں حائضہ عورتوں سے علیحدہ رہو، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کتنا قریب جا سکتے ہیں اور کتنا علیحدہ رہنا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے بدن سے بدن لگ جائے اتنا ساتھ لیٹنا، اتنا قریب جانے کی گنجائش ہے، مگر اس سے آگے یعنی شرمگاہ میں صحبت کرنا اس کی اجازت نہیں، اتنا قریب جانے کی اجازت نہیں۔ مباشرت کے میں نے معنی بتلایا ساتھ لیٹنا، کھال سے کھال ملانا یعنی ساتھ لیٹنا۔ اردو میں مباشرت کے معنی ہے صحبت کرنا۔ وہ جو اردو والے معنی ہیں وہ دماغ میں نہیں آنے چاہیے ورنہ غلط فہمی ہوگی۔ بعض روایتوں میں آپ پڑھیں گے زوجہ مطہرہ کہیں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت فرماتے تھے۔ اب ہمارے ذہن میں وہ اردو والا مباشرت آ جاتا ہے۔ اب اعتراض کرتا ہے طالب علم روزے کی حالت میں مباشرت کیسے؟ اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اردو میں جو مباشرت ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہے اور عربی میں جو مباشرت ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ اردو میں مباشرت کا مفہوم ہے صحبت کرنا، یہ مفہوم یہاں نہیں آنا چاہیے، اور عربی میں مباشرت کا مفہوم ہے دو بندوں کا ساتھ چپک کر لیٹنا، یہ مفہوم یہاں ہے۔ حائضہ عورت کے ساتھ اگر کوئی اس طرح لیٹے کہ ایک دوسرے کو پکڑ کر چپک کر ساتھ میں سوئے گنجائش ہے، مگر کرنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے شیطان اپنا کام کر جائے، شہوت زور مار دے اور بندہ اور آگے بڑھ جائے اور صحبت کر بیٹھے، گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ لیٹنا نہیں چاہیے مگر جائز ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ جائز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہ بگاہ اپنی ازواج کے ساتھ جو حائضہ ہو مباشرت فرمائی، یعنی ساتھ لیتے تھے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مقبول نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ کا فریضہ منصبی ہے کہ آپ مسئلے کی وضاحت کریں، اور مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے آپ نے حائضہ بیوی کو ساتھ لٹایا ہے تاکہ واضح ہو جائے مسئلہ کہ کتنا دور رہنا ضروری ہے اور کتنا قریب ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اس عمل سے مسئلے کو واضح کیا کہ یہاں تک قریب ہونے کی گنجائش ہے کہ ہمارے بدن پر بھی کچھ نہیں، بیوی کے بدن پر بھی کچھ نہیں، اور ایک دوسرے سے چپک کر سوئے جبکہ وہ حائضہ ہے، یہاں تک قریب ہونے کی گنجائش ہے، اور اس سے آگے یعنی صحبت کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت
کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر مباشرت فرمائی ہے، یعنی حائضہ بیوی کے ساتھ آپ لیتے ہیں، ورنہ عادت شریفہ کیا تھی؟ ابو داؤد شریف میں روایت پڑھو گے یا پڑھنی ہوگی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کنت اذا حست نزلت من المثال على الحصير فلم نقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب مجھے حیض آتا تھا تو چارپائی سے چٹائی پر میں اتر جاتی تھی اور ہم حضور کے قریب بھی نہیں ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ حتیٰ نطہر منہ، یہاں تک کہ ہم پاک ہو جائیں۔ یہ ہے عادت شریفہ، یہ ہے سنت۔ بیوی الگ لیٹے گی، شوہر الگ لیٹے گا، اور آج کے زمانے میں یہ جو ڈبل بیڈ ہے یہ تو مصیبت ہے، یہ ڈبل بیڈ جو ہے یہ مصیبت ہے۔ دونوں ایک ہی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور حیض کی حالت میں بیوی ہے اور لڑکا نوجوان ہے، وہ سب گناہ کے کام کر لیتا ہے، یہ مصیبت ہے۔ ڈبل بیڈ پر سونا چاہو شوق سے سو، لیکن جب بیوی حیض میں آ جائے تو اب ڈبل بیڈ پر ایک نہیں، یا تو شوہر ڈبل بیڈ سے اترے اور چارپائی پر جائے یا حصیر پر جائے، یا عورت اس پر سے ہٹے اور چارپائی پر یا حصیر پر جائے۔ اب ڈبل بیڈ پر نہیں لیٹنا چاہیے، میں لفظ حرام نہیں بول رہا ہوں، نہیں چاہیے، کیونکہ اگر دونوں ڈبل بیڈ پر ساتھ سوئیں گے تو گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ حائضہ بیوی سے صحبت تو جائز نہیں ہے، باقی ساری چیزیں جائز ہیں، بوس و کنار بھی جائز، ساتھ میں لیٹنا، ساتھ میں بتانا بھی جائز، مگر بہتر یہ ہے کہ زمانے حیض میں ان تمام کاموں سے بچے، بوس و کنار سے بھی بچے، ساتھ لیٹنے سے اور لٹانے سے بھی بچے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتھ لٹایا ہے وہ آپ کی عادت شریفہ نہیں تھی، بلکہ وہ گاہ بگاہ کا عمل ہے، اور بیان جواز کے لیے اور مسئلے کی وضاحت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھلایا ہے۔ وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حست يأمرني أن أتزر ثم يباشرني۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے حیض آتا تو حکم دیتے کہ میں لنگی اچھی طرح باندھ لوں، پھر مجھے ساتھ لٹا دیا کرتے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بیان جواز کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ابو داؤد کی روایت حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ کنت اذا حست نزلت من المثال على الحصير فلم نقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى نطهر۔ یہ جو ابو داؤد شریف کی روایت ہے عمل کرنے کے لیے وہ روایت ہے، یہ صرف بیان جواز کو ظاہر کرنے کے لیے روایت ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وفي الباب ام سلمة وميمونة قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق باب ما جاء في مواكلة الجنوب والحائض وسورهما۔ یہ مسئلہ پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے، میں بتلا چکا ہوں کہ حائضہ نفاس والی عورت اور جنوبی کو جو نجاست لاحق ہوتی ہے
وہ نجاست حقیقی نہیں ہے بلکہ نجاست حکمی ہے، لہذا اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کا بچا ہوا کھانا پینا، اس کا پسینہ، اس کے ساتھ چمٹنا، یہ سب جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سور بھی پاک ہے، اس کا پسینہ بھی پاک ہے، اور نجاست جو اس کو لاحق ہے وہ صرف حکمی نجاست ہے، اس سے اس کا ظاہر بدن یا پسینہ یا سور ناپاک نہیں ہوا ہے۔ وبه قال حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن ابنه عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقلة الحائض فقال واقلها۔ وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواقلة الحائض بأسا، انہوں نے حائضہ کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا۔ واختلفوا في فضل وضوئها، ہاں عورت کا بچا ہوا پانی اس سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، اور وہ تفصیل سے مسئلہ پہلے گزر چکا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جائز ہے اور امام احمد منع کرتے ہیں۔ میں نے وہاں بتلایا تھا 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک ساتھ برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پانی لیتے ہیں، تمام ائمہ کے نزدیک جائز۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے مرد نے غسل جنابت کیا اور بچے ہوئے پانی سے عورت نے غسل جنابت کیا یا وضو کیا، تمام ائمہ کے نزدیک یہ بھی جائز۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے عورت نے غسل جنابت کیا اور بچا ہوا پانی مرد استعمال کرے غسل میں یا وضو میں، تو جائز ہے یا نہیں؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں یہ صورت بھی جائز، اور امام احمد اور اسحاق بن راہوی کہتے ہیں کہ اس صورت میں مرد کے لیے عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ فضل الوضو، اس میں تو اختلاف ہے جو تفصیل سے پہلے گزر چکا ہے، لیکن سور میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها، باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد۔ حائضہ عورت اور جنوبی عورت مسجد سے باہر کھڑے ہو کر ہاتھ مسجد میں داخل کر کے کوئی چیز اٹھا لے، یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس کو عرف میں مسجد میں داخل ہونا نہیں کہتے۔ مسجد میں داخل ہونا کیا ہے تم لوگ جانتے ہو، لیکن کنارے پر بیٹھ کر محض ہاتھ داخل کرنا، چٹائی یا کوئی اور چیز مسجد میں سے اٹھا لینا، اس کو مسجد میں داخل ہونا نہیں کہتے، لہذا یہ جائز ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمر من المسجد، قالت قلت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجد میں سے چھوٹی چٹائی اٹھا کر دو۔ ناولین الخمرۃ من المسجد، الخمرہ کا ترجمہ ہے چھوٹی چٹائی، مجھے مسجد میں سے چھوٹی چٹائی اٹھا کر دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ میں تو حائضہ ہوں، تو حضور نے فرمایا
بے شک تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی اگر تو باہر رہ کر ہاتھ اندر داخل کر کے کوئی چیز اٹھا لے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريره قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح وهو قول عامه اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا باس ان تتناول الحائض شيئا من المسجد. دوسرا حصہ